السلام علیکم دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں اردو کہانی اور آج حاضر ہوں پھر ایک نئی کہانی کے ساتھ۔ عمل۔ استاد کی بات پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے اس کی ماں کو۔ دانش اپنے والدین کا اکلوتا بیٹا تھا۔ اکلوتا ہونے کی وجہ سے اسے والدین کی طرف سے حد سے زیادہ پیار ملا تھا۔ اس کے والدین اگرچہ غریب تھے لیکن انہوں نے اس کی پرورش نہایت شاندار طریقے سے کی۔ اس کی ہر خواہش کو پورا کیا تھا، لیکن دانش نے اپنے والدین کے اس پیار کا الٹا سلا دیا۔ وہ بہت ضدی ہو گیا تھا۔ بات بات پر ضد کرنا گویا اس کی عادت بن چکی تھی۔ اب جب کہ اس نے پرائمری کا امتحان پاس کر لیا تھا، وہ اپنے باپ سے شہر کے کسی اچھے اسکول میں پڑھنے کی ضد کر رہا تھا، حالانکہ اسے اچھی طرح معلوم تھا کہ اس کا غریب والد اس قابل نہیں کہ وہ اسے شہر کے اسکول میں داخل کرا سکے۔ لیکن دانش میاں پر تو جیسے شہر کے بڑے اسکول میں پڑھنے کا بھوت سوار تھا۔ آخر اس کے والد نے تنگ دستی کے باوجود اسے شہر کے اچھے سے اسکول میں داخلہ دلوا دیا۔ دانش چونکہ بہت ضدی تھا، اس لیے والد کا یہ خیال بھی تھا کہ شاید ماحول کی تبدیلی سے وہ بدل جائے۔ دانش کا نئے اسکول کے ماحول میں دل لگ گیا تھا۔ وہ گھر سے تھوڑی دور پکی سڑک تک پیدل آتا اور پھر وہاں سے گاڑی میں سوار ہو کر اسکول جاتا۔ ایک دن اسلامیات کی کلاس میں اس کے استاد نے پڑھایا کہ علم کے بغیر عمل کے کچھ نہیں، یعنی انسان جو کچھ سیکھے اس پر عمل بھی کرے۔ اگر اس پر عمل نہیں کرتا جو اس نے سیکھا ہے تو اس کا علم بے فائدہ ہے۔ استاد محترم نے یہ مثال بھی دی کہ ہم سب جانتے ہیں کہ راستے میں پڑی ہوئی تکلیف دینے والی چیزوں کو ہٹانا ثواب ہے، مثلاً پتھر، کانٹے وغیرہ، لیکن ہم سب کچھ جانتے ہوئے بھی راستے میں پڑے کانٹے اور پتھر نہیں ہٹاتے، حالانکہ وہ معمولی سا پتھر یا کانٹا مخلوق خدا کے لیے بہت بڑی مصیبت کا باعث بن سکتا ہے۔ دانش کو اسلامیت کے استاد کی یہ باتیں بہت پسند آئیں۔ اس نے یہ طے کیا کہ وہ استاد کی ان باتوں پر عمل کرے گا۔ اسی دن چھٹی کے بعد گاڑی سے اتر کر جب وہ کچے راستے پر چل کر اپنے گھر جا رہا تھا تو اسے راستے میں ایک خشک ٹہنی پڑی ہوئی نظر آئی جس پر کچھ کانٹے بھی تھے۔ وہ ٹہنی شاید ہوا کے زور سے پاس کٹے درختوں سے اڑ کر سڑک پر آ گئی تھی۔ دانش نے جو ہی اسے دیکھا تو اسے استاد کی باتیں یاد آ گئیں اور وہ اسے اٹھانے کے لیے جھکا، لیکن اسی لمحے اس کی فطری ضد اس کے آڑے آ گئی اور اس نے سوچا کہ یہ معمولی سا کانٹا مخلوق خدا کے لیے
कैसे मुसीबत का बायस बन सकता है, ये देखना चाहिए। ये सोचकर वो कांटे को छोड़कर सीधा घर चला गया। तकरीबन शाम होने को थी कि इसकी माँ की तबीयत अचानक खराब हो गई। इसके वालिद ने एम्बुलेंस को फ़ोन किया और इसकी माँ को दिलासा देने लगा कि अभी कुछ ही देर में एम्बुलेंस आ जाएगी और वो उसे अस्पताल पहुंचा देगी। वो बहुत जल्दी ठीक हो जाएगी। शहर से इसके गांव तक तकरीबन 30 मिनट का फासला था, लेकिन 1 घंटा गुजर जाने के बावजूद एम्बुलेंस ना पहुंच सकी। उधर दानिश की माँ दर्द की वजह से बेचैन थी। इज़्तिराब की हालत में दानिश के वालिद ने इसको एम्बुलेंस को देखने के लिए भेजा। दानिश जब दौड़ता हुआ उस जगह पहुंचा जहां उसने दोपहर को स्कूल से आते हुए कांटा पड़ा देखा था, तो उसे एक एम्बुलेंस नजर आई जिसका एक पहिया बेकार हो चुका था और एम्बुलेंस का अमला इस पहिए को तब्दील करने में लगा हुआ था। तकरीबन 10 मिनट बाद एम्बुलेंस रवाना हुई और दानिश की माँ को इसमें डालकर अस्पताल रवाना कर दिया गया। तब दानिश को अच्छी तरह मालूम हो गया कि एक मामूली सा कांटा मखलूक़े खुदा के लिए कितनी बड़ी मुसीबत ला सकता है। उस्ताद की बात पर अमल ना करने की वजह से इसकी माँ को इतनी देर तकलीफ बर्दाश्त करनी पड़ी। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करें।